اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے اسلام میں مرد و زن کے مقام کے حوالے سے ایک گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خاندانی نظام میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہی کے منصب پر فائز کیا ہے۔ ہمارے ہاں کی ایک عورت اس بات کو گوارا کر سکتی ہے کہ شوہر کو اس کا سربراہ بنا دیا جائے، لیکن وہ یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا شوہر کسی اور خاتون کا بھی شوہر بنے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ نے اپنی ساری زندگی دین پر علم و تحقیق میں گزاری ہے۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویئرز۔ جاوید صاحب، قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں عورتوں میں سے جو پسند ہو ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے تم نکاح کر لو۔ اسلام نے مردوں کو ایک سے زیادہ چار تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ بھی چیز بھی اس حوالے سے پیش کی جاتی ہے کہ اسلام میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اس میں مردوں کو تو اجازت دی گئی ہے، عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ دیکھیے جی، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کیا اسلام سے پہلے ایک سے زیادہ شادی کرنا ممنوع تھا؟ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے اجازت دے دی اس چیز کی۔ مرد شادی ایک بھی کرتے تھے، ایک سے زیادہ بھی کرتے تھے۔ آپ تمام قدیم تمدنوں کا مطالعہ کر لیں، اس میں آپ کو یہ روایات ملیں گی۔ ایک سے زیادہ شادیاں انسانی تمدن میں مختلف علاقوں میں مختلف ماحول میں اسی طریقے سے رواج کا حصہ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ ایک اچھا گھر ایک مرد اور عورت سے بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ جب آدم و حوا کو بنایا گیا تو یہ تو نہیں کیا گیا کہ ایک آدم بنا دیا گیا اور اس کے ساتھ چار عورتیں بنا دی گئیں۔ ایک آدم اور ایک حوا سے زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، ایک خاندان کی ابتدا ہوئی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا واضح کر دیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک سے زیادہ شادی پر پابندی لگا دی جائے؟ عورتوں کی ایک سے زیادہ شادی پر تو پابندی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی شادی میں بھی یہ راستہ کھول دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر خاندان کا ادارہ وجود پذیر ہی نہیں ہو سکتا، پہلے دن ہی ختم ہو جائے گا۔ انہیں ایک وقت میں کئی مردوں کا فرما بردار ہونا ہوگا۔ ایک وقت میں ظاہر بات ہے کہ جب 10 گھر آباد کیے جائیں گے تو اس کے اندر تو کوئی ایک بھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ بات تو بالکل ٹھیک فطرت کے مطابق ہے، لیکن کیا مردوں پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے؟ پابندی لگانے کا مطلب ہے کیا شریعت کی روح سے پابندی لگا دی جائے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کی روح سے پابندی کے معنی کیا ہے۔ یعنی اب قیامت تک کے لیے پابندی لگ رہی ہے، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، کسی حالت میں بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، یہ ہو جائے گا نا۔ بالکل۔ تو اس وجہ سے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں ہمیشہ جائز سمجھی جاتی رہی ہیں، مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتے رہے ہیں، اسلام نے بھی اس پر پابندی نہیں لگائی۔ اگر پابندی لگا دیتا تو آپ مجھ سے بحث کر دیں کہ دیکھیے آپ نے بڑی تنگی پیدا کر دی، اب کیا کریں؟ تمدنی ضروریات حالات کے لحاظ سے بسا اوقات ایسا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں قبائلی معاشروں میں کیا ہوتا تھا، اب تو منظم ریاست وجود میں آ گئی ہے اور اس میں ریاست نے بہت سی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، لیکن قبائلی معاشرے میں آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کے ذریعے سے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کریں۔ تو لوگ عام طور پر بہت شادیاں کرتے تھے تاکہ ان کے 10-20 بیٹے پیدا ہو جائیں اور وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا نا، وہ بنینا شہودا، یعنی اصل میں قبائلی تمدن کی یہ ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس طرح کی بہت سی ضرورتیں ہیں جس کے تحت جب سے دنیا بنی ہے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے رہے ہیں۔ آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں بہت سے پیغمبر ہیں جن کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں، خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شادی ہوئی ہے۔ تو ایک سے زیادہ شادی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ممنوع تھی۔ حضور کی بعثت ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس کو بالکل ٹھیک طرح سے پیش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ سے یہ اجازت موجود رہی اور اس کو کبھی کسی نے ناجائز قرار نہیں دیا۔ اسلام نے بھی آ کے اس سے متعلق کچھ اصلاحات ضرور کی لیکن اس کو ناجائز قرار نہیں دیا۔ وہ اصلاحات کیا تھیں جاوید صاحب؟ وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی معاشرتی ضرورتوں کے لحاظ سے کیا اپنے معاشرے میں کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں کہوں گا کہ ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم محسوس کریں گے کسی وقت ہمیں یہ پابندی لگانی ہے تو ہم پارلیمنٹ کی سطح پر قانون سازی کریں گے، پابندی لگا دیں گے۔ یہ سب شریعت نے اجازت دی ہے، پابندی ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ شریعت نے پابندی نہیں لگائی،
دیکھیے نا, میں نے تو ساری زلیخا یہی پڑھی ہے آپ کے سامنے کہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی. شریعت نے کسی چیز پر اگر پابندی نہیں لگائی تو ظاہر بات ہے کہ وہ مباحات کا دائرہ ہے, اس کے اندر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. تو قانون سازی کرنے کے لیے آپ کا اختیار موجود ہے. جیسا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ تم 2-2, 3-3, 4-4 عورتوں سے نکاح کر لو, یہ تو صراحت کے ساتھ اجازت کے. میں عرض کرتا ہوں اس آیت کا کیا محلہ کیا موقع ہے. پورا قرآن اصل میں اس موضوع سے خالی ہے. یہ زیر بحث ہی نہیں آیا قرآن مجید میں. یہ مسئلہ اس سرے سے قرآن کا مسئلہ نہیں ہے. شادیاں لوگ ایک سے زیادہ کر رہے تھے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے یہ بات تو بتا دی کہ ہم نے دنیا کی ابتدا ایک آدم و حوا سے کی تھی. اس سے معلوم ہو گیا کہ خدا کا منشا کیا ہے, فطرت کا تقاضا کیا ہے, صحیح گھر کس سے بنتا ہے, وہ ایک مرد و عورت ہی سے بنتا ہے. اب اس کے بعد یہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ تمدنی ضروریات کے تحت, معاشی ضروریات کے تحت, سماجی ضروریات کے تحت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کیا عورت ایک سے زیادہ شادی کر سکتی ہے. اس کا جواب ہر تمدن میں, ہر تہذیب میں, ہر اخلاقی قانون نے یہی دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے. اس کا جواب ہر تمدن میں یہی دیا گیا کہ اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے. چنانچہ شریعت جب آئی, یعنی خواہ وہ شریعت تورات میں آئی, خواہ اس کی تجدید اس کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام نے کی, یا وہ شریعت قرآن میں آئی, اس میں اس پر پابندی نہیں عائد کی گئی. پابندی نہیں عائد کی گئی, یہ صحیح تعبیر ہے. اجازت دی گئی کی تعبیر تب درست ہوتی اگر پہلے پابندی تھی اور اسلام نے آ کر وہ پابندی اٹھا دی. ایک چیز پہلے ہی مباح تھی, ایک چیز پہلے ہی جائز تھی. تو شریعت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیشہ محدود مداخلت کرتی ہے, یعنی ایسے معاملات میں مداخلت کرتی ہے یا ایسے معاملات میں پابندی لگاتی ہے جن میں پابندی لگا دی جائے تو وہ پابندی ابدی طور پر قائم رہ سکے. اگر کوئی ایسی پابندی لگا دی جائے کہ جس کو آپ تمدنی ضروریات کے تحت اٹھانے پہ مجبور ہو جائیں تو کیا کریں گے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جن چیزوں میں شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں ان پر تو آپ بحث کر رہے ہیں کہ کیوں لگا دی. یہ ایک پابندی بھی لگا دی جاتی. یہ پابندی نہیں لگائی گئی. جب پابندی نہیں لگائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ چاہیں تو اس پر پابندی لگا دیں, چاہیں تو اس کے لیے کوئی قانون سازی کر دیں, چاہیں تو اس میں کوئی حدود مقرر کر دیں. یہ حق آپ کو حاصل ہے, یا آپ کی پارلیمنٹ کو حاصل ہے, یا آپ کے معاشرے کو حاصل ہے. آپ کیجئے. اس سے کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوگا. وجہ کیا ہے, آپ ایک قانون بنائیں گے, اس کی غلطی واضح ہو جائے گی, کل اٹھا دیں گے, اس میں ترمیم کر دیں گے. شریعت اگر کوئی قانون بنا دیتی پابندی کا تو پھر اس کو اٹھانا کسی کے لیے ممکن نہ رہتا. انسانی قانون سازی کی گنجائش موجود ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام نے اجازت دے رکھی ہوئی ہے, آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اسلام نے پابندی نہیں لگائی. واضح نہیں ہو رہا, آیت کے الفاظ کرتا ہوں, آپ اجازت دیجیے مجھے, میں آیت پر آ رہا ہوں. پہلے تو اس بنیادی مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آیت کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں ہے. اس وجہ سے آیت کا تعلق ہی نہیں ہے. جی میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. دیکھیے بات یہ کہ پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے, میں اس کی پوری شدت سے نفی کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فی الواقع نہیں ہے. حقیقت واقعہ اس کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھی. ایک اجازت مباح تھا یہ معاملہ, ساری دنیا کے اندر یہ معاملہ ہو رہا تھا. لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کر رہے تھے, ہر تمدن میں کر رہے تھے, ہر تہذیب میں کر رہے تھے. اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی منفی رویہ نہیں رہا. اگر کسی جگہ ہوا تو وقتی طور پر ہوا, اس کے بعد اس کو بہرحال اٹھانا پڑا. عرب میں بھی یہی صورتحال تھی. لوگ کو اسلام سے پہلے یہ نہیں تھا کہ ایک ہی شادی کر رہے تھے, پہلے بھی بہت سی شادیاں کر رہے تھے. اسلام نے اس پر پابندی نہیں لگائی. پہلے تو اصولی بات یہ سمجھ لیجئے, اس کے معنی یہ ہے کہ پابندی لگانے کا کام جو خدا کو کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا تاکہ لوگوں کے لیے تنگی نہ پیدا ہو جائے. آپ کے لیے یہ راستہ موجود ہے, آپ چاہے پابندی لگائیں, چاہے تحدید کریں, چاہے کوئی قانون سازی کریں, آپ کو حق حاصل ہے. یعنی میں وضاحت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کیجئے نا پارلیمنٹ میں قانون سازی اور لگا دیجئے پابندی اس کے اوپر. آپ کی پابندی لگانے سے قیامت اس لیے نہیں آئے گی کہ وہ پابندی انسانی پابندی ہے, اس پابندی کو کل اس کی غلطی واضح ہوگی, وہی پارلیمنٹ اٹھا دے گی. شریعت کی پابندی ابدی پابندی ہو جاتی, اس کو اٹھانا ممکن نہ رہتا. اب آئیے آیت کی جانب. اس آیت کا تعدد ازواج کا قانون بیان کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ احد کی جنگ کے بعد بہت سے لوگ شہید ہو گئے. ایک چھوٹی سی بستی کے اندر 60-70 لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ان میں نوجوان بھی تھے, بڑی عمر کے بھی تھے. ان کے گھروں میں ان کی بیوائیں باقی رہ گئیں, ان کے یتیم بچے باقی رہ گئے. یہ بالکل اسی طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی جس طرح کی آپ کے زلزلہ آنے کے بعد پیدا ہو گئی ہے. اس ایمرجنسی کی صورتحال میں قرآن مجید نے اپیل کی کہ یہ جو یتیم بچے ہیں ان کی سرپرستی اگر تم کسی اور طریقے سے نہیں کر سکتے تو ان کی ماؤں سے نکاح کر لو, 2-2, 4-4 سے نکاح کر کے ان کی سرپرستی کرو. یہ یتیموں کی سرپرستی کا مسئلہ زیر بحث آیا تو جو دنیا میں رواج موجود تھا, عرب میں بھی موجود تھا, اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی. یعنی پوری معاشرے میں اپیل کی گئی
یہاں اصل میں اجازت زیر بحث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں اس بات کی کہ اس وقت یہ بیوہ عورتیں ہیں, ان کے یتیم بچے ہیں, ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے, ان کی کوئی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں ہے, لوگ آگے بڑھیں اور ان کو اپنی سرپرستی میں لے لیں. اسی پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے اور حضرت حفصہ سے شادی کی. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے بڑھ کے اس موقع کے اوپر شادیاں کی اور بعض خواتین کو سہارا دیا, ان کے بچوں کو سہارا دیا, اور صحابہ کرام نے بھی یہ کام کیا. اس معاشرے کے اندر کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. تو یہ آیت نہ تعدد ازواج کا قانون بیان کرنے کے لیے آئی ہے, نہ یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ ایک چیز کی اجازت دی جا رہی ہے. یہ تو اصل میں پہلے سے ایک جائز مباح معاملہ تھا, اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دے رہی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے جتنے اسکول قائم ہیں, کیونکہ زلزلہ آ گیا ہے, لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, تو تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں اور ان میں لوگوں کو رہائش اختیار کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو اس سے کیا آپ کوئی قانون اخذ کریں گے تعلیمی اداروں کے بارے میں؟ یہ ایک صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں آپ مجھے بتائیے اس کے علاوہ کیا حل تھا؟ اس سے زیادہ اچھا حل کوئی نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ رشتہ داریاں تھیں, تعلقات تھے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی بھتیجے تھے. تو یہ بتایا گیا کہ یہ بیوہ عورتیں ہیں, ان کے یتیم بچے ہیں, اور اس میں بھی بات کہاں سے شروع کی گئی؟ یعنی یہ بات کہی گئی کہ اگر تو تم اسی حالت میں ان کی کفالت کر سکتے ہو, ذمہ داری اٹھا سکتے ہو, ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو اچھی بات ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان یتیموں کو انصاف نہیں دے سکو گے تو پھر ان کی ماؤں سے شادی کر کے ان کو اپنی سرپرستی میں لے لو. یہ ہے قرآن مجید کی آیت. اور پھر اس میں بھی اس آیت کی تعویل یہ کی جاتی ہے کہ ان ماؤں کا ذکر نہیں ہے, بلکہ یتیم لڑکیاں ہیں, ان سے شادی کر سکتے ہو. میں نے تو آپ کو صحیح مفہوم اس کا بیان کر دیا کہ یتیموں کا مسئلہ زیر بحث ہے. بات بھی یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عام حالات میں ان کی سرپرستی کر کے ان یتیموں کو سہارا نہیں دے سکتے تو ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لو. پھر اس کے بعد مزید کہہ دیا گیا یہ, تاکہ گھر خراب نہ ہو, کہ اگر یہ نکاح تم کرنے جا رہے ہو تو انصاف کے تقاضے پورے کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کے تقاضوں کو فراموش کر کے ان عورتوں کو بھی معلق کر دو اور اپنی پہلی بیویوں کے ساتھ بے انصافی کرو. اگر یہ نہیں کر سکتے, یعنی یہ سہارا انصاف کے ساتھ نہیں دے سکتے, تو فواحدہ, پھر اس کے بعد از راہ کرم اس نیکی سے باز رہو. یہ ہے قرآن مجید کی پوری آیت. ایسا کچھ اصلاحات کی آپ نے بات کی تھی کہ اسلام نے جو ہے ایک سے زیادہ شادیاں مباح تھیں, اسلام سے پہلے تھیں, لیکن اسلام نے کچھ اصلاحات کی. وہ اصلاحات کیا ہیں؟ دو چیزیں کر دی نا اس کے معاملے میں. یعنی ایک تو یہ بتا دیا کہ حقوق قائم رہنے چاہیے, عدل انصاف کا معاملہ قائم رہنا چاہیے. مہر کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ہر حال میں ان کو بھی ادا کیا جائے گا. کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ ہم تو یتیموں کو سہارا دے رہے ہیں تو مہر کے بغیر شادی کر لیں. ان کے بھی وہی حقوق ہیں, وہی ذمہ داریاں ہیں. اگر تم شادی کرنے جا رہے ہو اور نیکی کرنے کے لیے شادی کرنے جا رہے ہو تو کم سے کم یہ بات ملحوظ رکھو کہ تمام حقوق تمہیں ادا کرنے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کر سکتے, ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی. یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس موقع کے اوپر بھی 4 سے آگے نہیں بڑھ سکتے. دو چیزیں, عدل کرنا شرط ہے اور 4 سے زیادہ تعداد آگے نہیں بڑھ سکتے. اور آپ کو ہر حال میں مہر بھی ادا کرنا ہے. یہ دوسری جگہ سورہ نساء میں واضح کی ہے. جب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک طرف ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے ہم ذمہ داری اٹھائیں, یتیموں کی کفالت کریں, تو پھر اس کے بعد یہ تقاضا کیوں جا رہا ہے کہ مہر بھی ادا کرے؟ تو قرآن نے کہا کہ نہیں, وہ قانون کا تقاضا ہے. وہی بات ہے کہ اصل میں ذمہ داری ہے اور مرد بھی بچنا چاہ رہے تھے اس سے. ظاہر بات ہے اصل میں ذمہ داری ہے, مرد بھی بچنا چاہ رہے تھے. یہ کوئی اجازت دینے کا سوال ہی زیر بحث نہیں ہے. اس طرح کے کسی موقع کے اوپر تو مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے. ایک چھوٹی سی بستی ہے, اس بستی کے اندر جہاں پر آپ دیکھیے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ ہیں, 3-3.5 ہزار کی آبادی ہے. اس کے اندر 70 عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں کم و بیش. ان کے معاملات زیر بحث ہیں, اور اس وقت ریاست بھی اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی اس بات کی صحیح کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی کفالت کا بندوبست ہو, یتیم بے گھر نہ ہو کے رہ جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہیں گلیوں کے اندر نہ پھریں, اور یہ عورتیں بھی کہیں کسی خرابی کا شکار نہ ہو جائیں, ان کو سہارا مل جائے, گھر مل جائے, ان کے لیے معاملہ ہو جائے. آپ کے معاشرے کے اندر اس وقت جو حالات ہیں ان میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں جہاں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو یہ راستہ کھلا رہنے دیجئے, بس اتنی بات ہے. اگر اس راستے کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے بند کیجئے, اور اگر آپ بند کریں گے تو اس سے کوئی قیامت میں نے عرض کیا نہیں آئے گی, اس لیے کہ تبدیل کر لیا جائے گا. اللہ نے بند نہیں کیا. جیسا میں چاہتا ہوں کہ اپنے پارٹیسپینٹ سے بھی کچھ سوالات لے لوں. آپ لوگوں نے جاوید صاحب کی یہ گفتگو سنی, اس حوالے سے اگر کوئی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں جناب. یعنی ہم جو ہیں وہ اگر اس معاشرے میں دیکھیں کہ جس طریقے سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے رہنے کے مسائل پیش ہوتے جا رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, اور ایک عام بندہ اپنی بیٹی کی شادی جہیز کی جو لعنت جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے اس میں نہیں کر سکتا, تو کیا کوئی بندہ آگے بڑھ کے اس فریضے کو اسی طور پہ, اسی آیت کے مفہوم کے طور پہ لے کے
बढ़ सकता है। इसी में मैं ऐड कर दूं कि बहुत सी लड़कियां ओवर एज हो जाती हैं हमारी, ये एक बड़ा मसला इस वक्त हो रहा है। हमारे माशरे में औरतों की तरबियत इस तरीके से हुई है, माशरती रवायात इस तरह की हैं, रिवाज ऐसे बन गए हुए हैं, बच्चों की नफ्सियात ऐसी बन गई हुई हैं कि इसमें दूसरी शादी करना आसान नहीं है। यानी ये बिल्कुल ठीक है कि बहुत सी औरतें इसकी मुंतज़र हैं कि उनके लिए कोई घर बन जाए। बहुत सी ख्वातीन शादी की उम्र से गुजर जाती हैं लेकिन उनके लिए कोई मुनासिब बर नहीं मिलता। बहुत सी ख्वातीन अपनी ज़हनी सलाहियत के लिहाज से ऐसी होती हैं कि कोई चारा इसके सिवा नहीं होता कि आप दूसरी शादी का रास्ता ही खोलें उनके लिए। तो ज़रूरतें तो अपनी जगह मौजूद है, कभी ख़त्म नहीं होंगी, और ये ज़रूरतें आप देखते हैं कि सोसाइटी में किसी न किसी दर्जे में पूरी भी होती रहती हैं। लेकिन हमारे माशरे में इसको इतना मुश्किल बना दिया गया है और औरतों की नफ्सियात इतनी ज़्यादा रद्दमल की सूरत हाल पैदा कर देती है कि बेचारा मर्द ये हरकत अगर कहीं कर बैठे तो उसके आबाओ अजदाद रोते हैं। मुमकिन नहीं है ये पाबंदी तो खुद ही लगी हुई है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इस पर कोई पाबंदी मजीद लगानी है तो मैंने अर्ज किया कि जाइए पार्लियामेंट में इसके लिए कानून साजी कर लीजिए। लेकिन ये कानून साजी जब आप करें तो ये जरूर समझ लीजिए कि इसके नताइज वाकिफ क्या होंगे। आपके बहुत से मसाइल हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि नफ्सियात को तब्दील करने की जरूरत है। हमारी ख्वातीन को भी ये समझने की जरूरत है कि वो अपनी बहनों के साथ इस मामले में कितना जुल्म कर देती हैं। लेकिन जब तक ये नफ्सियात तब्दील नहीं होती उसमें इस्लाम क्या कर लेगा। आप ये देखें ना कि जहेज के बारे में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी गुफ्तगू करके देख लें, सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक कर लेंगे, किसी मजलिस में आप चले जाएंगे ये एक बड़ी लानत है, इसका खात्मा होना चाहिए। लेकिन इसका खात्मा कैसे किया जाए। जाहिर बात है कि बच्ची दूसरे घर में जानी है, मुझे और आपको भी अपनी बच्ची को दूसरे घर में भेजना है। जब बच्ची दूसरे घर में जानी है तो वहां का माहौल नहीं बदला हुआ, वहां की नफ्सियात तब्दील नहीं हुई हुई। उस मौके के ऊपर अगर फर्ज कर लीजिए कि आपने उसको कुछ दिया दिलाया नहीं है तो वो नफ्सियाती मरीज बन जाएगी। तो माशरती मामलात की इस्लाह कभी कानून से नहीं होती। ये ज़रूरी होता है कि उसके लिए फ़ज़ा पैदा की जाए। अगर हमारी ख्वातीन की तरबियत हो, वो अपनी बहनों के मसाइल को समझें, वो उनको अकोमोडेट करने के लिए तैयार हों और इस तरीके से इस मसले को माशरती मसले के तौर पर समझने के लिए तैयार हो जाए, उनकी नफ्सियात बदले, घर ख़राब ना हो। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी अपनी 35 साल की पब्लिक लाइफ में मैंने जिन लोगों को देखा कि हमारे माशरे में उन्होंने दूसरी शादी की है वो बिल्कुल रस्वा होकर रह गए, उनके बच्चे उनके खिलाफ खड़े हो गए। खातून ने इस तरह इंतकाम लिया कि उसके बाद बात करने की भी गुंजाइश उनके पास नहीं रही। मामला ये हो गया खुदकुशी करने पर लोग आमादा हो गए। ये सूरत हाल है। एक इस्तिस्ना है सिर्फ जो मेरे सामने आया कि जिसमें एक खातून ने आगे बढ़कर ये फैसला किया कि बहरहाल अब ये मामला हो गया है तो मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं एहतजाज का तरीका इख्तियार करूं और इंतकाम का तरीका इख्तियार करूं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद करूं, शौहर की जिंदगी भी बर्बाद करूं। उन्होंने आगे बढ़ के जाके दरवाजा खटखटाया और कहा कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे साथ मिल के जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मुझे खुद उन्होंने बताया, और वो एक बहुत पढ़ी लिखी खातून थी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो नफ्सियात के शोबे की सरबराह थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मोहब्बत की शादी थी लेकिन ये हादसा मेरे साथ हुआ। मैंने फौरी तौर पर इस मामले में एक इकदाम किया और उस इकदाम का नतीजा ये निकला कि अब उसके यहाँ औलाद हुई, मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई। उसके बच्चे मुझको माँ कहते हैं और अपनी माँ को उस तरह से वो अहमियत नहीं देते कि जो उनको देनी चाहिए। इतनी इज्जत मुझे मिली इसके नतीजे में। तो चूंकि सीरत और अखलाक के पहलू जो है वो हमारे यहाँ असल अहमियत नहीं रखते, जज्बात के तहत हम मामलात को देखते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे माशरे में तो मेरे भाई ये मुमकिन ही नहीं है। जो लोग ये काम करते हैं उनके पेश नज़र कोई जीनियन मसला नहीं होता। वो बिलुमूम जो होता है वो एक खास जहनियत होती है जिसकी बिना पर ये मामला करते हैं। तो वो भी तो एक रवैया सोसाइटी में पाया जा रहा है कि मालदार अपनी जगह मजम्मत होनी चाहिए। उस रवैये की इस्लाम ने भी मजम्मत की है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि आदमी को ज़ब्बाक नहीं बन के रह जाना चाहिए, यानी तनव्वुर की तलाश में शादियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन माशरती मसाइल अपनी जगह मौजूद है और माशरती मसाइल के आपको हल तलाश करने चाहिए। मैंने तो आपसे अर्ज कर दिया कि इस मामले में शरीयत ने आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वो ये कहती है कि आप इस मामले में चाहें तो कोई कानून साजी कर लें, चाहें तो हुदूद मुकर्रर कर लें, चाहें तो तरगीब का तरीका इख्तियार कर लें, चाहे तो लोगों को रोकने का तरीका इख्तियार कर लें। आपको आज़ादी दी है। जिस मामले को शरीयत ने अपना मसला नहीं बनाया उसमें सवाल यह है कि शरीयत पर उसका बार क्यों डाला जाए। शरीयत ने जिस मौके के ऊपर इससे फ़ायदा उठाने के लिए कहा या कुरान ने फ़ायदा उठाने के लिए कहा वो मैंने आपको बता दिया कि उस मौके के ऊपर तो इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं था। 60-70 बेवा ख़वातीन के मामलात को कैसे हल किया जाता। तरगीब दी गई, बाकायदा अपील की गई कि लोग आगे बढ़े और इन माओं को सहारा दें, इन यतीम बच्चों को सहारा दें। ये तरगीब जरा अपने माशरे में देकर देखिए। उस वक्त तो लोगों ने ये काम किया तो उनकी बीवियों ने भी इसको गवारा किया, आगे बढ़कर मामलात के साथ एडजस्टमेंट का तरीका इख्तियार किया और वो मसला हल हो गया। हमारे माशरे में अगर आप ये मसला हल करने के लिए जाएंगे
تو آپ پگڑی پونجی غائب کر بیٹھیں گے, آپ کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے نفسیات بدلیے, لوگوں کے سوچنے کے انداز بدلیے, خواتین کی تربیت کیجیے, معاشرے کے اندر دوسری اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کیجیے, سوسائٹی کے مجموعی مسائل کا شعور لوگوں کے اندر پیدا کیجیے. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی 10-20 سال کے بعد کوئی تبدیلی آ جائے. یہ معاملات قانون سے نہیں ہوتے, یہ معاشرتی رویوں کی اصلاح سے ہوتے ہیں. جیسا اسلام میں جو مردوں کو ایک غیر معمولی مقام دیا گیا, یعنی جو کہا جاتا ہے کہ فضیلت دی گئی ہے, ترجیح دی گئی ہے, اس کا ایک اور ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں سے شادی کرنے کی اجازت بھی صرف مردوں کو دی گئی ہے. یہ بات یہ کہ پہلے تو میں اس معاملے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اس میں مردوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ رشتوں کا ہے. یعنی سوسائٹی میں ایسے بیان ہوتا ہے. دیکھیے جو رشتے ہیں سمجھنا چاہیے نا اس بات کو. مجھے یہ بتائیے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہمارا دین یہ کہتا ہے نا کہ ایک فرق واقع کیا گیا ہے. باپ کو ایک برتری کے مقام پر رکھا گیا, عزت کے مقام پر رکھا گیا, احترام کے مقام پر رکھا گیا. یہ عورت اور مرد کا معاملہ ہے, یہ رشتے کا معاملہ ہے. تو پہلے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام اصل میں فرق کے مراتب ہے, حفظ مراتب کی تہذیب پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ تہذیب ہے جس میں استاد استاد ہوتا ہے, جس میں باپ باپ ہوتا ہے, جس میں بڑا بھائی ہوتا ہے, جس میں ماں ہوتی ہے. رشتے ہیں تو رشتوں کا تعلق ہے. ہمارے ہاں جو بڑی بہن ہے وہ بھائیوں کے اوپر حکومت کرتی ہے, ماں بچوں کے اوپر حکومت کرتی ہے. اس کا تعلق رشتوں سے ہے. باپ کو آپ نے تعریف کا اختیار دے رکھا ہے نا, باپ اپنے بیٹے کے کان کھینچ سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ مرد کی عورت پر برتری ہے, یہ مرد کی مرد پر برتری ہے. کس وجہ سے؟ رشتہ پر, رشتے کی بنا. تو باپ کے رشتے کو یہ اہمیت حاصل ہے ہمارے ہاں, ماں کے رشتے کو یہ اہمیت حاصل ہے. بلکہ ماں کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 3 گنا زیادہ یہ برتری حاصل ہے اور یہ مقام حاصل ہے اور یہ مرتبہ حاصل ہے. تو معاملہ رشتے کا ہے. رشتے جب تک آپ نہیں قائم کریں گے اس وقت تک آپ معاشرت نہیں قائم کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ مردوں کو برتری دی گئی ہے, نہیں, بعض رشتوں کو برتری دی گئی ہے. جس طرح اولاد پر باپ کو برتری دی گئی ہے, اولاد پر ماں کو برتری دی گئی ہے, چھوٹے بھائیوں پر بڑی بہنوں برتری دی گئی ہے, چھوٹے بھائیوں پر بڑی بہنوں کو برتری دی گئی ہے, بڑے بھائیوں کو برتری دی گئی ہے. جس طرح شاگردوں پر استاد کو برتری دی گئی ہے, اسی طرح بیوی پر شوہر کو برتری کی. ہماری تہذیب ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. اور یہ تہذیب کیوں قائم کی گئی ہے؟ اس کے اندر بہت وزڈم ہے, بڑی حکمت ہے. یہ رشتوں کا احترام ہے اور یہ حفظ مراتب ہے جس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے, جس سے خاندان بنتا ہے. تو لفظ استعمال کرنا چاہیے, رشتوں کے لیے حفظ مراتب کے اصول قائم کیے گئے ہیں. ہمارا معاشرہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ باپ دوست کی جگہ ہے, آپ چاہیں تو تھپڑ مار دیں, چاہیں تو آپ اس کو اٹھا کر لے جائیں, چاہیں تو اس کی بےزتی کر دیں. ہمارے ہاں باپ ایک عزت اور برتری کے مقام پر کھڑا ہے. اس میں مرد ہونے کا سوال نہیں ہے. ماں اس سے زیادہ برتری اور عزت کے مقام پر کھڑی ہے, بڑی بہن اس عزت اور برتری کے مقام پر کھڑی, استاد عزت اور برتری کے مقام پر کھڑا ہے. ہم تو استادوں کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں. جیسا سوال کا ہماری معاشرت کا حسن ہے, ہمیں فخر کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہیے. اس میں کون سی چیز ہے جو شرمانے کی ہے؟ ہم رشتوں کے احترام کی تہذیب رکھتے ہیں اور یہ تہذیب خاندان پیدا کرتی ہے, یہ تہذیب معاشرت پیدا کرتی ہے. اس تہذیب کے نتیجے میں انسان سسکتا ہوا نہیں مرتا. اولڈ ہاؤسز میں وہ ایک بچے کی حیثیت سے بھی ماں کی مامتا پاتا ہے, باپ کی شفقت پاتا ہے, اور مرتے وقت بھی اس کی اولاد اس کے گرد و پیش میں ہوتی ہے اور اس کو ہم کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اس تہذیب کا یہ حسن اور یہ جمال ہے جس کو ہمیں فخر کے ساتھ پیش کرنا. جیسا ایک سوال میرا بھی تھا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے شرکا کا بھی سوال لے لوں. سوال یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے مرد کو پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے, اور اگر رضامندی ضروری نہیں ہے تو پھر انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ قانون آپ بنا سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ قانون بنا دیا گیا کہ پہلی بیوی سے اجازت لینی چاہیے. آپ اس قانون میں یہ معاملہ بھی کر سکتے ہیں کہ عدالت سے اجازت لینی چاہیے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ حدود مقرر کر دیں کہ ان صورتوں میں ہو سکتی ہے. میں نے اسی وجہ سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسلام نے اس معاملے کو آپ کے لیے کھلا چھوڑ دیا, تو آگے بڑھیے نا. آپ کی پارلیمنٹ کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ قانون سازی کے لیے قائم کی جاتی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اسلام نے پابندی لگا رکھی تھی اس پر کہ آپ برات کے موقع پر کھانا نہیں دے سکتے؟ نہیں لگائی ہوئی تھی نا. آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی سوسائٹی میں یہ چیز نمائش کا ذریعہ بن رہی ہے, ہماری سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی. کسی نے کہا کہ یہ پابندی آپ نے کیوں لگا دی ہے؟ یا اسلام کی روح سے ممنوع ہے؟ تو مباحات جس کو کہتے ہیں, یعنی جو جائز دائرہ ہے, اس کے اندر پارلیمنٹ قانون سازی کرے. اگر وہ محسوس کرتی ہے کہ عورتوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں, اور یقیناً بعض موقعوں پر تلف ہو رہے ہیں,
یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ بعض موقعوں پر شادیاں صرف تنوع کیشی کی وجہ سے کی جاتی ہیں، یہ بھی بالکل درست ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات مرد اپنا پورا گھر اس کی وجہ سے برباد کر لیتے ہیں۔ ایسے معاملات میں اگر آپ معاشرتی اصلاح کرتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ تلقین کرتے ہیں، آپ تعلیم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ قانون بھی بناتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ انسانی قوانین میں خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اگر تجربے سے معلوم ہو جائے کہ غلط ہے تو ان کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ الہی قانون چونکہ ابدی قانون ہے، اس کے اندر یہ بات اس وجہ سے پابندی کے انداز میں نہیں کہی گئی، تو آپ یہ پابندی لگا سکتے ہیں۔ اگر اس معاملے میں میرے نزدیک بس صورتحال یہ ہے کہ ہماری عورتوں کی، میں نے آپ سے عرض کیا، تجزیہ کر کے آپ کو بتایا، نفسیات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک یعنی بہت بڑے معجزے کی بات ہوگی، بلکہ اس کو کسی ورلڈ ریکارڈ بک میں شامل کرنا چاہیے کہ آپ اجازت دینے گئے اور بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کے امکانات کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، مزید آپ لوگوں کا اگر اس کیا غیر مسلم خواتین سے شادی کی جا سکتی ہے ان کو اگر مسلمان ہونے کی صورت میں، سپورٹ کرنے کی صورت میں؟ کیا ہماری یعنی کنورٹرز کی صورت میں، کنورٹرز کی صورت حال میں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں یہ دونوں ہی معاملات میں ہے کہ اگر جیسے کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے شادی کی جا سکتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اہل کتاب سے شادی کی جا سکتی ہے اور کنورٹر کرنے کے لیے یہ مرد عظیم قربانی دے دے کہ وہ شادی کر لے۔ کیونکہ اس شادی بیاہ کے معاملے میں سادہ اصول سمجھ لیجئے، اس کو مسلم اور غیر مسلم میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ اسلام کا اپروچ وہ نظریاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شرک جہاں پایا جاتا ہے وہاں آپ ازدواج کا رشتہ قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ توحید اور شرک ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے دیکھیے آپ بدکاری کے معاملے میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ کسی بدکار مرد کی کسی بدکار عورت کے ساتھ، کسی عفیف مرد کے ساتھ، اور کسی بدکار عورت کی کسی دوسرے نوعیت کے مرد کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ قانون جو بنایا گیا ہے، اس قانون کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ الحاد اور خدا پرستی، شرک اور توحید، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اصل بات یہ ہے، تو جہاں شرک پایا جائے گا وہاں شادی کی ممانعت کی جائے گی، یہ اصول ہے۔ اصول یہ نہیں ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کو دیکھا جائے گا، یہ قرآن مجید نے اصول قائم کیا ہے۔ یعنی یہ بالکل ایک نظریاتی اصول ہے۔ سورہ بقرہ میں بیان ہوا۔ میں چونکہ توحید کا علمبردار ہوں، میرے بچوں کی پرورش ہونی ہے، میرا گھر بننا ہے، میرا خاندان وجود میں آنا ہے، میرے رشتے قائم ہونے ہیں، اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توحید جیسی چیز کو اور شرک جیسی غلاظت کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آج کی سوسائٹی میں پاسبل ہے کہ ایک غیر مسلم سے، اہل کتاب لیکن غیر مسلم سے آپ شادی کریں؟ کیونکہ جب اولاد ہوگی تو اس کو کسی نہ کسی کا تو ریلیجن فالو کرنا ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت ماں کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کچھ عرصے بعد، تو مطلب ایک مرد مسلمان ہے شوہر لیکن اس کی اولاد یعنی سوال کا پس منظر یہ ہے کہ ماں اگر عیسائی رہتی ہے، یہودی رہتی ہے، تو اولاد ممکن ہے کہ اسی کا دین قبول کر اس لے۔ وجہ سے ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو مسیحی اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے شرک اپنی بدترین شکل میں نمودار ہو جاتا ہے، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ شادی کر رہے ہیں۔ جیسا اسلام نے تو اجازت دی ہے نا سورہ مائدہ میں۔ دیکھیے وہ جو اجازت ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام نے جب یہ قانون بنا دیا کہ شرک اور توحید کا فرق قائم رہے گا اور کسی مشرک کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اہل کتاب بھی شرک کرتے تھے، لیکن اہل کتاب شرک کرنے کے باوجود بہرحال توحید کو اصول کے طور پر مانتے تھے، تو استثناء دیا قرآن مجید نے کہ اس وقت چونکہ اسلامی تہذیب کا غلبہ ہو گیا ہے، اس وقت توحید کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس وقت چونکہ اہل کتاب بالکل مغلوب ہو گئے ہیں، تو یہ چونکہ خاتون کو آپ کے گھر میں آنا ہوتا ہے، آپ کے خاندان میں آنا ہوتا ہے، تو آپ اگر چاہیں تو اس موقع کے اوپر ان کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ شرک کے اصول کے اوپر شادی کی ممانعت کے بعد ایک ایکسیپشن ہے، ایک وہ ایگزمپٹ کر دیا اس صورتحال کو، بس اتنی بات ہے۔ اور اس میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ الیوم، اس وقت جب کہ یہ سب ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ حالات کیا ہیں، صورتحال کیا ہے، آپ کے بچوں پر کیا اثرات ہوں گے۔ اب تو مسیحی تہذیب کا غلبہ ہے پوری دنیا میں، اگر آپ اس موقع کو اس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا پورا امکان ہے کہ خود آپ کا گھر، آپ کے بچے جو ہے بربادی کا شکار ہو جائیں، تو بہت سوچ سمجھ کے یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ کا سوال؟ کیا مسلمان عورتیں غیر مسلمان مردوں سے شادی کر سکتی ہیں؟ آپ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بیلنس برقرار رکھ سکے اپنی دو بیویوں کے درمیان، محبت، مطلب کوئی نہ کوئی ایک خاتون، ایک بیوی ہوگی جس میں زیادہ دل مائل ہوتا ہے جس کی طرف، اس صورت میں کیا کیا اس جائے؟ صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس میں سب تیسرا سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ عدل کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے ایک پہ اکتفا کرو، تو گویا کہ جو کچھ بھی معاملہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ تو پہلے غیر مسلم مردوں سے نکاح والے سوال کو لے لیتے ہیں۔ اسلام میں شادی بیاہ کے معاملے میں جو ممانعت کی
اساس ہے وہ شرک اور توحید ہے، مسلم اور غیر مسلم ہونا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ بنیاد نہیں بنائی گئی کہ آپ مسلمان ہیں دوسرا غیر مسلمان ہے، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ شرک اور توحید ایک بستر پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی ساری دعوت کی بنیاد توحید ہے، وہ انسانوں کو جس بنیادی پیغام کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ توحید ہے. اور شرک کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ عقل و علم کی نجاست ہے، اس سے دور رہو. تو شرک کا معاملہ زیر بحث ہے. اب شرک جہاں بھی پایا جائے گا، اگر شرک کا اقرار کیا جا رہا ہے، شرک پایا جا رہا ہے، کسی آدمی نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا ہے، جیسے کہ بہت سی دنیا میں اقوام موجود ہے، تو اس کی ممانعت کی ہے. یعنی بنیاد نظریاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک قوم ہے مسلمان اور ایک غیر مسلمان ہے تو ان کے مابین رشتے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اصل میں لوگوں کو یہ شعور اور احساس دلایا گیا ہے کہ تم توحید کے علمبردار ہو، ایک خدا کو مانتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ایک خدا کے مانتے ہو اور پھر تمہارے گھر میں کوئی خاتون ایسی آ جائے یا کوئی مسلمان خاتون ہے جو ایک خدا کو مانتی ہے اور وہ کسی ایسے شخص کو اپنا شوہر بنا لے کہ جو پروردگار کے ساتھ دوسروں کو شریک ایسا عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی، مردوں کو دی گئی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں پہلے تو بنیاد سمجھیے نا، بنیاد کیا ہے؟ بنیاد شرک ہے، نہ کہ مسلمان اور غیر مسلمان ہونا. بنیاد شرک ہے، نہ کہ مسلمان اور اہل کتاب ہونا. تو بنیادی طور پر شرک ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. جس طریقے سے بدکاری کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بدکار عورت اور بدکار مرد کے درمیانی شادی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عفیف مرد کو، ایک پاک دامن مرد کو کسی بدکار عورت کے ساتھ بیاہ دیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بدکار مرد ہے اسے کسی عفیف اور پاک دامن عورت کے ساتھ بیاہ دیا جائے. یہ جس طرح یہاں پر ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ پاک دامنی کا لحاظ کیا جائے شادی کے رشتے میں، اسی طرح توحید اور شرک کا ہی معاملہ ہے. کیونکہ شادی یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے نہیں رہنا، آپ کی اولاد ہونی ہے، بچے ہونے ہیں، پرورش ہونی ہے، آگے خاندان بننا ہے. تو یہ رسک کیسے لے لیا جائے کہ آپ کے توحید اور شرک کے درمیان کشمکش برپا ہو جائے؟ تو اصل میں یہ منع کیا گیا. اب جب یہ منع کیا گیا تو اس کے بعد اگلا سوال پیدا ہوا. اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ اہل کتاب اگرچہ شرک تو کرتے ہیں لیکن وہ بہرحال ہے توحید کے علمبردار. تو قرآن مجید نے کہا کہ اب جب کہ ہم نے شرک اور توحید کو واضح کر دیا ہے، ہماری تہذیب کا غلبہ قائم ہو گیا ہے، یہ بات بالکل متعین ہو گئی ہے کہ توحید ہی اصل چیز ہے، تو خاتون کو آپ کے گھر میں آنا ہے. دیکھیے جب شادی ہوتی ہے تو ایک خاتون اپنا گھر چھوڑتی ہے اور وہ مرد کے گھر میں آتی ہے. جب آپ بیٹی دیتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی بچی کو دوسرے خاندان کے سپرد کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایک بدیہی اور فطری بات ہے. تو اس معاملے میں پھر یہ کیا گیا کہ الیوم، اس وقت، اس زمانے میں جب کہ معاملات واضح ہو گئے ہیں تو صرف اتنی رعایت دی جا رہی ہے کہ اگر اہل کتاب جو اصل میں توحید کے علمبردار ہیں، شرک وہ بھی کرتے ہیں لیکن چونکہ اصلاً توحید کے علمبردار ہیں، ان کی اگر کوئی پاک دامن خاتون ہے تو اس کو آپ لا سکتے ہیں، وہ اس خاندان میں آئے گی تو امید یہ ہے کہ توحید کے علمبردار ہونے کی وجہ سے توحید کی حقیقت سے بھی واقف ہوگی، اسلامی تہذیب کا غلبہ ہو چکا ہے، لہذا لازمی طور پر اس سے متاثر ہوگی. موجودہ زمانے میں صورتحال بالکل الٹ چکی ہے. اب مسیحی تہذیب کا غلبہ ہے، اسلامی تہذیب اب غلبے کے مقام پر نہیں رہی. توحید اور شرک کے معاملات خود مسلمانوں میں مشتبہ ہو گئے ہیں. اس وقت صحابہ اکرام توحید کے معاملے میں جس طرح واضح مقام پر کھڑے تھے، اب ہم مسلمان اس مقام پر نہیں کھڑے ہیں. اس وجہ سے اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے. اصل مسئلہ شرک اور توحید کا ہے. اور عورتوں اور مردوں میں اس میں جو فرق کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں تو مرد اصل میں ایک خاتون کو اپنے خاندان میں لاتا ہے اور جب آپ خاتون کی شادی کرتے ہیں تو وہ دوسرے خاندان میں جاتی ہے. چنانچہ یہ بات بالکل بدیہی اور فطری ہے کہ ہماری تہذیب میں جس نے آنا ہے وہاں تو آپ کسی حد تک رعایت کر سکتے ہیں، جب دوسری تہذیب میں بھیجنا ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک توحید اور شرک کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے. یہ فرق کی وجہ ہے. لیکن بنیاد توحید اور شرک ہے، کسی خاص قوم یا کسی خاص مذہب سے متعلق ہونا نہیں. عدل تو کیا نہیں جا سکتا، دل مائل ہوتا ہے کسی ایک بیوی کی طرف، اس صورت میں کیا کیا یہ معاملات کا عدل ہے جو زیر بحث ہے. معاملات کے عدل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک گھر اس کو دیا تو اس کو بھی دیں، آپ نے اگر کوئی زیور بنا کے دیا ہے تو اس کو بھی دیں، آپ نے کھانے پینے کے معاملات میں کوئی تفاوت قائم نہیں کرنا، آپ نے آسائشوں اور سہولتوں کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کرنا، یہ عدل ہے. دل کے معاملات تو کبھی یکساں ہو ہی نہیں سکتے، نہ کیے جا سکتے ہیں. اور جس معاملے میں یہ زیر بحث ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی بیوی پہلے گھر میں ہے، اسے ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم ایک بیوہ خاتون کے ساتھ شادی کر لو تاکہ اس کے بچوں کی کفالت کر سکو. اسے آپ اس پر مجبور کیسے کر سکتے ہیں کہ دل کی محبت بھی پوری پوری یکساں طور پر تقسیم کر دے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے قرآن نے یہ وضاحت کر دی کہ یہاں معاملات کا عدل مقصود ہے، اور معاملات کا عدل آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ازراہ کرم یہ نیکی بھی نہ کیجیے، روک دیا اس سے. ایسا وہ جو کہا جاتا ہے کہ عدل تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ جو کچھ بھی اجازت تھی وہ واپس ہو گئی. نہیں، یہ کہا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ محبت کے جذبات یکساں ہو جائیں. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ معاملات کو یکساں رکھا جائے. تو معاملات کا عدل مطلوب ہے، دل کی کیفیت کا عدل مطلوب نہیں.
حجاز صاحب آپ نے بار بار اس پہ اصرار کیا ہے کہ فضیلت شوہر کو دی گئی ہے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس میں میرے خیال سے یہ کہنا جائز ہوگا کہ مردوں کا ہی وہ حق ہے، وہ یہ کہ لونڈیاں مرد ہی رکھ سکتے ہیں، اس میں شوہر کا مسئلہ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ کوئی آدمی وہ رکھ سکتا ہے. تو دین اسلام میں یہ چیز موجود ہے، قرآن میں رکھ سکتے ہیں کہ کیا معنی، یعنی کوئی اسلام نے اس معاملے میں قانون سازی کر رکھی ہے؟ یہاں پھر بات صحیح نہیں بیان کی جا رہی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت لونڈی اور غلاموں کا انسٹیٹیوشن پوری دنیا میں قائم تھا. دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے، ہزاروں کی تعداد میں لونڈیاں تھیں. یہ صرف عربی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی تھے. عام طور پر بازاروں میں عورتیں بھی بک رہی ہوتی تھی، مرد بھی بک رہے ہوتے تھے. یعنی ایسے بازار قائم ہوتے تھے کہ جس میں غلام بکتے تھے اور جو لوگ جا کے خرید لاتے تھے. پوری دنیا میں یہ غلامی کا انسٹیٹیوشن پوری قوت کے ساتھ قائم تھا. آپ کو جانتے ہیں کہ متمدن دنیا میں بھی یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ختم ہوا ہے. تو یہ صورتحال تھی جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ جب ایک معاشرتی برائی اس درجے میں پھیلی ہوئی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے یا اس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. یہ سوال تھا جو اسلام کے سامنے درپیش تھا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک طریقہ تو یہ جذباتی ہو سکتا تھا کہ آج سے سارا معاملہ ختم کر دیا جائے. آپ جانتے ہیں اس کے نتائج کیا نکلتے؟ اس کے نتائج یہ نکلتے کہ عورتیں باہر نکلتی اور ساری عورتیں جوان ہی نہیں تھیں. بوڑھی عورتوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہ رہتی، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوتا. جوان عورتیں قہبہ گری کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کے قابل نہ رہتی. مرد باہر نکلتے تو ان کے لیے بھی کوئی سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ کنگلے ہو کر بھکمنگے بن جاتے. تو معاشرے کو اس طرح کے انتشار سے بچانے کے لیے اسلام نے تدریجی طریقہ اختیار کیا. آپ سب لوگ کہتے ہیں سود ممنوع ہے، لیکن بینکاری کا ادارہ اس وقت پوری معیشت کا احاطہ کر چکا ہے. تو کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کل کو ختم کر دیا جائے. اگر آپ کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ سود ممنوع ہے تب بھی یہی کہیں گے کہ ایک تدریجی طریقہ اختیار کر کے اس برائی کی اصلاح کی جائے. تو قرآن نے بھی یہی کیا اور لونڈی اور غلاموں کے معاملے کو سامنے رکھ کر ایک نہایت شاندار تحریک چلائی تاکہ یہ انسٹیٹیوشن ختم ہو اور یہ معاملہ انسانی بنیادوں پر استوار ہو جائے. میں کہتا ہوں قرآن تو قرآن، خود بائبل میں بھی یہی کیا گیا. یعنی اس میں بھی چونکہ غلامی اس زمانے میں موجود تھی تو بائبل میں، تورات میں جو قانون سازی کی گئی وہ یہ کی گئی کہ 6 سال تک آپ خدمت لے لیں، اس کے بعد لازماً آزاد کر دیں، اور جب آزاد کریں تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ جو چیز تم لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ. وہاں پر بھی یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. یہاں بھی یہی کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں عام تبلیغ کی گئی، فک و رقبہ، گردنیں چھڑاؤ گردنیں چھڑاؤ، گویا اس کو بڑی نیکی قرار دے دیا گیا. بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں میں سر فہرست رکھ دیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ وہ غلاموں کو آزاد کریں. یہ کوئی غلامی کے انسٹیٹیوشن کو قائم رکھنے کی چیز ہے؟ فک و رقبہ کی ایک بڑی جذباتی تعبیر اختیار کر کے لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ آگے بڑھیں، خود غلاموں کو آزاد کریں. ان کے پاس روپیہ ہے تو غلاموں کو آزاد کرائیں. اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا اور اس اگلے مرحلے میں یہ بات کہی گئی اور بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ان میں سے جو لوگ بھی شادی کے قابل ہیں ان کی شادیاں کر دی جائیں تاکہ ان کے اپنے گھر آباد ہو جائیں. اور اس طریقے سے غلامی کا انسٹیٹیوشن آہستہ آہستہ ختم ہو. پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا یہ نفسیاتی تبدیلی کرنے کے لیے کہ اب غلام اور لونڈی کا لفظ استعمال کرنا بند کر دیا، آؤٹ لا قرار دے دیا اسے. عربی زبان میں اس کو عبد اور اما کہتے ہیں. تو یہ لفظ جو تھے استعمال کرنے بند کر دیا اور یہ کہا کہ اس کی فتح اور فتات کے الفاظ استعمال کیے جائیں جو بالکل بوائے اور گرل کے ہم معنی ہیں تاکہ ذہنیت بدلے، نفسیات بدلے، سوچنے کا انداز بدلے. پھر ایک اگلا قدم اس کے بعد یہ اٹھایا گیا کہ جتنے معاملات میں کہیں کوئی گناہ ہو گیا لوگوں سے تو کفارہ مقرر کرتے وقت سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ غلام آزاد کرو. یعنی اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، روزہ توڑ بیٹھتا ہے کوئی آدمی، زہار کے معاملے میں یہی ہوا تو وہ غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ اس کی کمی ہو. صحابہ کرام میں سے جن لوگوں کے پاس کچھ روپیہ پیسہ تھا انہوں نے بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو، غلاموں کو آزاد کرایا تاکہ ایک بڑی نیکی حاصل کر سکیں. اب اس کے بعد اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. جب حکومت قائم ہوئی تو غلام آتے کہاں سے تھے دنیا میں؟ اصل میں جنگوں میں قیدیوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا جاتا تھا. اسلام کو جب پہلی جنگ درپیش ہونے کا موقع آیا بدر کے موقع کے اوپر تو سورہ محمد نازل ہوئی اور قرآن مجید نے اس موقع کے اوپر باقاعدہ قیدیوں کے معاملے کو زیر بحث لا کر یہ اعلان کر دیا کہ غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. اس لیے کہ اب جو لوگ بھی قیدی پکڑے جائیں گے ان کے لیے 2 ہی راستے ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. یا تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا. اس طرح غلاموں کے بننے کا راستہ بند ہو گیا. اب جو غلام باقی رہ گئے سوسائٹی میں ان کو بجائے اس کے کہ ظالمانہ طریقے سے باہر اٹھا کے پھینک دیا جاتا، مکاتبت کا قانون نازل کیا گیا. وہ سورہ نور میں ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی غلام یا کوئی لونڈی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے
تو وہ اپنے مالک سے درخواست کرے, اس سے ایک دستاویز پر دستخط ہو جائیں گے, یہ طے ہو جائے گا کہ اتنے عرصے میں سال 6 مہینے کی مدت مقرر ہو جائے گی, اس میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گی, ایک رقم مقرر کر دی جائے گی جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا, وہ ادا کر دے گی اور آزادی ہو جائے گی. بیت المال سے کہا گیا کہ اگر کوئی جدوجہد کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا تو پھر بیت المال سے مدد کر کے اس کی آزادی کا اہتمام کر دیا جائے. اس طرح جو غلام موجود تھے ان کے ہاتھ میں بھی آزادی کا پروانہ پکڑا دیا گیا کہ ان میں سے جو چاہے اپنی آزادی لے سکتا ہے. اس کے بعد صرف وہ لوگ رہ گئے کہ جن کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی, کوئی پرسان حال نہیں تھا, بوڑھی عورتیں تھیں, معذور تھے, اپاہج تھے, بعض لوگ گھروں میں پڑے ہوئے تھے, وہ باقی رہ گئے. تو غلاموں کے بننے کا راستہ بند کیا, موجود غلاموں کے لیے مکاتبت کا قانون بنایا, درمیان میں بے شمار ایسی اصلاحات کر دی جس کے نتیجے میں غلامی کا انسٹیٹیوشن آہستہ آہستہ ختم ہونے کی بنیاد پڑ گئی. مسلمانوں نے قرآن کی یہ بات مانی ہے یا نہیں مانی, اور بھی بہت سی باتیں نہیں مانی, وہ ایک الگ بحث. میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات ہم لے لیں اپنے شرکا سے. کچھ روایت سے یہ پتہ لگا کہ کیونکہ غلاموں کی اس وقت وہ کموڈٹی تھی, اس کی ایک ایکسچینج ویلیو تھی, اس ویلیو کو مینٹین کرنے کے لیے کنٹرسیپشن یا مانع حمل یوز کیا جاتا تھا. تو اور دوسرا یہ کہ فیملی پلاننگ کا کوئی تعلق, مطلب کیا حقیقت ہے اسلام کے روح سے, اور عورت کیا مجبور ہے کہ وہ شوہر کی خواہش کے اوپر بے حساب بچے پیدا کی جا سکے, یا اس کی بھی کوئی سے ہے اس معاملے میں؟ کموڈیٹیز کے طور پہ یوز ہوتی تھی, تو کیا اس کا جواز ہے؟ یعنی اصولاً تو وہ بات ٹھیک ہے کہ ایسا ہی ہوتا تھا, اور اس میں انہوں نے جو حوالہ دیا وہ اصل میں خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں جو موجودہ نقطہ نظر ہے اس کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھیں گے. دیکھیے بات یہ ہے, بچے کی پیدائش کے معاملے میں آپ پر چند چیزیں لازم کر دی گئی ہیں, اور یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ لازم رہے. اللہ تعالیٰ ہی اولاد دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی کھیتی اگاتے ہیں. قرآن مجید میں ہے نا, انتم تزرعون و نحن الزارعون, لیکن یہ کھیتی بھی انسان کے ذریعے سے اگائی جاتی ہے, اولاد بھی انسان کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. انسان ایک صاحب عقل مخلوق ہے, لہٰذا جب کوئی معاملہ انسان کی وساطت سے ہوگا, اگر تو اللہ تعالیٰ براہ راست کوئی معاملہ کرے وہ خود ہی اپنی حکمت کے مطابق اس میں منصوبہ بندی کر دیں گے, لیکن اگر انسان کی وساطت سے معاملہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, اس کا استعمال آپ پر لازم ہے. چنانچہ آپ جائز اور ناجائز کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ واجب ہے آپ پر کہ آپ بچے کی پیدائش سے پہلے یہ دیکھیں کہ ماں کی صحت کی کیا نوعیت ہے, بچے کی تعلیم کا کیا ہوگا, آپ کے معاشی حالات کیسے ہیں, آپ ذمہ داریوں کو اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ محض کوئی کھیل نہیں ہے, ایک ذمہ داری کا کام ہے. لہٰذا لازم ہے آپ پر کہ اس کا لحاظ کر کے باقاعدہ طریقے سے اپنا حالات کا جائزہ لے کے آپ بچے کی تمہید مانگیں. میں اس کو واجب کہتا ہوں. یہاں لوگ جائز اور ناجائز کی بحث کرتے ہیں, اس کا دیکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک کسان اپنی کاشت کرتے ہوئے اور اپنی فصل بوتے ہوئے نہیں دیکھے گا کہ فصل اٹھانی بھی ہے, برداشت بھی کرنی ہے, منڈی میں بھی جانی ہے, مانگ کس چیز کی ہے, کون سی فصل ہے جس کا میں تحمل کر سکتا ہوں, حالات میرے کیا ہیں, کس فصل کے لیے میں ساخت پرداخت کر سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں دیکھے گا نا. نہیں دیکھے گا تو جیسے وہ اپنے لیے مصیبت خریدے گا ایسے ہی آپ نہیں دیکھیں گے تو آپ بھی اپنے لیے مصیبت خریدیں گے. تو میرے نزدیک اس میں دونوں طرف افراط و تفریط ہوئی ہے. یعنی ایک جانب وہ لوگ ہیں کہ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً بچہ کوئی آسمان سے مصیبت ہے جو آتی ہے, دوسری جانب ہمارے مذہبی لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ بچے دیتا ہے, ہمارا کیا کام ہے, اللہ تعالیٰ ہی بچے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کھیتی اگاتا ہے, لیکن کسان کی ذمہ داریاں ہیں جو اسے عقل کے ساتھ پوری کرنی ہے. اسی طرح انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی پیدائش کے معاملے میں تمام عقلی امور کو ملحوظ رکھے, تمام حالات کا جائزہ لے, اور چونکہ ایک اقدام اس کو کرنا ہے, اس کی ذمہ داری اس نے اٹھانی ہے, اس کا لحاظ کر کے یہ ذمہ داری اٹھائے. اس میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے, تربیت کے لیے کیا مواقع ہیں. یہ زمانہ بدوی زمانہ نہیں ہے. آپ بچے پیدا کرنے کے بعد آپ بادیہ میں نہیں بیچ سکتے کہ وہاں جا کے دودھ پی لیں گے اور پل جائیں گے. ان کی تعلیم کے مسائل ہیں, تربیت کے مسائل ہیں. ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ تمدن ہے جو اس وقت ہمارا احاطہ کر چکا ہے. اس میں میرے نزدیک یہ ضروری ہے, میں اس کو واجب کہتا ہوں کہ ہر مرد کو اور ہر عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچے کو پیدا کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کا تحمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس میں عورت کی رائے بھی اہم ہے, اس میں مرد کی رائے بھی اہم ہے. دونوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ چونکہ یعنی بچہ نہ تو تنہا مرد پیدا کر سکتا ہے نہ تنہا عورت پیدا کر سکتی ہے, دونوں کو مل کر معاملہ دونوں کا ہے, تو ان کو فیصلہ بھی مل کے کرنا چاہیے اور باہمی موافقت سے اس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. جیسا صاحب آخری سوال, وقت ہمارے پاس چونکہ اب ختم ہو رہا ہے, اس حوالے سے لونڈیوں والے مسئلے کے حوالے سے کہ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان مملکت یہ فیصلہ کرے کہ جنگ ہوتی ہے تو وہ غلام بنائیں گے اور لونڈیاں بنائیں گے, یا کوئی فرد انفرادی طور پر یہ فیصلہ کرے, تو کیا دین کی اس میں گنجائش ہے؟ قرآن کی ان آیات سے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تو عرض کر دیا جی کہ قرآن مجید میں جب پہلی جنگ پیش آئی تو ہمارے لیے صرف دو چیزیں باقی رکھی گئی, اما منن بعد و اما فدا. یہیں سے تو اصل میں اسلام نے راستہ بند کر دیا اس کا کہ اب آزادی کا طریقہ یا تو آپ احسان کے طور جیسا پر وہ دوسری آیت بھی تو موجود ہے نا کہ الا ما ملکت ایمانکم والی, وہ تو اس وقت
احسان کے لیکن طور جیسا پر وہ رہا دوسری آیت بھی تو موجود ہے نا کہ الا ما ملکت ایمانکم کریں۔ علیہ، وہ تو اس وقت کی صورتحال کو بتا رہی ہے نا۔ ظاہر ہے کہ جب تک ایک معاملے کو ختم نہیں کیا جائے گا تو کیسے اس کو معاملے کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے تو آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے اس کی کہ دیکھیے جو غلامی اور لونڈیوں کا اس وقت انسٹیٹیوشن موجود تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ آپ تو بنانے جا رہے ہیں، بنانے کا دروازہ کیسے کھولیں گے؟ جو موجود ہیں ان کے لیے قانون بنایا گیا، اور بنانے کے معاملے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ آپ جب جنگ میں اتریں گے اس میں اگر قیدی پکڑیں گے تو دو راستے ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا آپ فدیہ دے کر رہا کریں گے یا احسان کے طور پر رہا کریں گے، اور کوئی راستہ آپ کے پاس باقی نہیں ہے۔ لہذا یہ راستہ تو قیامت تک کے لیے بند ہو گیا۔ اصل مسئلہ وہاں صرف یہ تھا کہ جو موجود ہیں ان کا کیا کیا جائے، تو جو موجود ہیں ان کے ساتھ معاملات ویسے ہی برقرار رہیں گے۔ جو قانون جاہلیت کے زمانے سے چل رہا تھا اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کی گئی، البتہ اصلاح کر کے آہستہ آہستہ معاملات کو پہنچایا گیا، تو وہ ایک صحیح نتیجہ تھا۔ راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اپنے حاضرین کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو بات نکھر کے سامنے آئی وہ یہ کہ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، دونوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ترقی کے یکساں مواقع ہیں۔ البتہ آزمائش کی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک فرق رکھا ہے۔ جب اس نے شریعت کے احکام جن کا تعلق خاندان سے ہے وہ ہمیں عطا فرمائے ہیں تو وہاں اس فرق کی رعایت اس نے ضرور رکھی ہے۔ یہ بات اگر واضح ہے تو خاندان سے متعلق، معاشرت سے متعلق اسلام کے احکام کو سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ میں نے تو آپ سے عرض کر دیا کہ اس معاملے میں شریعت نے آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اس معاملے میں چاہیں تو کوئی قانون سازی کر لیں، چاہیں تو حدود مقرر کر لیں، چاہیں تو ترغیب کا طریقہ اختیار کر لیں، چاہیں تو لوگوں کو روکنے کا طریقہ اختیار کر لیں، آپ کو آزادی دی ہے۔ جس معاملے کو شریعت نے اپنا مسئلہ نہیں بنایا اس میں سوال یہ ہے کہ شریعت پر اس کا بات کیوں ڈالا جائے؟ شریعت نے جس موقع کے اوپر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا یا